ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت عقلمند اور حیرت انگیز طور پر مددگار لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام پپو تھا۔ وہ گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ روزانہ سیر و تفریح کرتا تھا۔ ایک دن پپو نے ایک پرانا مندر دریافت کیا۔ مندر کے اندر ایک خزانہ چھپانے کی افواہ تھی۔ پپو یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خزانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ مندر پہنچنے پر پپو کو ایک پرانی تصویر دکھائی گئی دی۔ وہاں اس نے دیوار پر ایک دیوار بنی ہوئی دیکھی جس میں بہت سے رنگ برنگے اور پیارے جانور تھے۔ وہ دیوار کو غور سے دیکھ رہا تھا جب پپو نے دیکھا کہ دیوار کے قریب ایک کھلا دروازہ دکھائی دے رہا ہے۔ پپو اس دروازے کے اندر جاتا ہے اور ایک گہری غار دیکھتا ہے جہاں انہیں خزانہ تلاش کرنے کے لیے ایک پہیلی نظر آتی ہے۔ پہیلی نے کہا، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن میں دیکھ سکتا ہوں۔ میرے پاس مرجان ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں۔ میرا رنگ سب سے پیارا ہے۔ پپو نے گیلری میں واپس جاتے ہوئے دیکھا کہ دیوار پر ایک چھپا ہوا اشارہ تھا۔ وہ اشارہ پوری معاملے کا حل تھا۔ پپو رنگین کپڑے ڈھونڈتا ہے اور اس نشان کے ساتھ دیوار کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اس نے لباس اور کرنسی کو نشان پر رکھا تو دیوار بدلنے لگی۔ دیوار بدلنے کے بعد ایک خفیہ دروازہ کھلا اور پپو کو وہاں ایک بہت بڑا خزانہ ملا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور خزانہ لے کر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگ چٹک چٹک اور پپو کی مدد سے خزانے کو استعمال کر کے گاؤں کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ خزانے کے عطیہ سے تقریباً گاؤں کے وسط میں ایک خوبصورت دیوار بنائی گئی تھی جس میں دیوار پر پپو کی پہیلی دکھائی جاتی تھی۔ گاؤں والوں نے پپو کی عزت کی اور اسے گاؤں کا سب سے پیارا مقام دیا جہاں وہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اس طرح پپو چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کرتا ہے اور گاؤں کو خوبصورت بناتا ہے اور ایک خوبصورت دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس کا سفر صرف خزانے تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے گاؤں کو بھی خوش اور رنگین بنا دیا تھا۔